پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے ان بزرگوں کی بھی زیارت کی. مجھے فرمانے لگے جب حضرت علی پور شریف میں موجود ہوتے تھے تو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. ڈیوٹی کیا؟ وہ سنگیا جدوں میں نماز پڑھ کے نکلا نا سردی باہر تو پہلے ہی شاپر میں توڑی پا کے رکھنی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جیسے سلام پھرنی نا میں نے جلدی سے باہر نکل جانا، شاپر میں توڑی ڈالنی اور مسجد کے باہر توڑی کا شاپر لے کر کھڑے ہو جانا. حضرت نے باہر آنا، میرے ہاتھ سے توڑی کا شاپر پکڑنا. آگے موسمی نالا صاف پانی کا گزرا کرتا تھا. کہتے میں نے بھی ساتھ ہونا. پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کرنا، آپ نے اس میں قدمین شریفین لٹکا کے بیٹھ جانا نالے میں صاف پانی کا، اور جو توڑی کا شاپر ہے اس کو ڈھیل دینا ساتھ. اور پھر کیا کرنا، توڑی پکڑ کے نا ایک دانہ اس کو بہتے ہوئے پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کر تھوڑا سا آگے چلے جانا نا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی میں نے واپس سے نہیں آنا. پھر ایک اور اٹھانا اس کو بھی پھینکنا. جب اس نے بھی چلے جانا پھر کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا. جب اس نے بھی بہ کے چلے جانا پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. اب آپ خود تصور کریں توڑی کے ایک شاپر میں کتنے ہزار دانے آتے ہوں گے. آپ نے ایک ایک دانہ پھینکتے جانا اور سبق پکاتے جانا. میں نے ان سے پوچھا بزرگوں سے حضرت اس کا مطلب کیا تھا واپس نہیں آنا؟ تو مجھے کہنے لگے اس کا مطلب یہ تھا جماعت علی جڑا سا یار دی یاد دے بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا. جو لمحہ خدا کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا. اب خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ و معمور رکھے جس نے آج مغرب کی نماز نہیں پڑھی، کیا کوئی گئی ہوئی مغرب کو واپس لا سکتا ہے؟ نہیں حضرت، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، ان لمحات کی قدر کرو. اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نائی تر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نائی. اور قربان جاؤں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ بھی سروری قادری تھے. آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں. ایسا مطلب ہے نہیں، کچھ جاہل لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی مسجد چ نہ جاؤ. ان کی مراد یہ ہے جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں گئے کبھی چودھری بن کے، ہم جب بھی مسجد میں گئے ہم عبد بن کے گئے. ہم یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ مسجد میں نہیں گئے، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تسبیح نہیں پھیری. نہیں، انہوں نے وہ والی تسبیح نہیں پھیری کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہوئی. نہیں، حضرت تسبیح بھی پھرتی تھی ساتھ ان کا دل بھی پھرتا تھا حضرت. تو آپ آگے لکھتے کیا ہیں؟ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں. عرض کیتی حضور پھر ساری زندگی کیتا کی؟ فرماندے نے ہاں ہے کیتا ہی. جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو. اب حضرت ذرا بڑوں کی سنو. میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا، بڑا رویا پڑھ کے یار ایسے لوگ تھے وہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے. اس نے حضرت کا خط بنایا. اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہی نا آپ کی مجھے، تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے. اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے. یہ اس طرح ہے، لوہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے. آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مچھیں درست کروں. آئے آئے. آپ کیا جواباً ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چلا اس طرح. اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. یہ تو تھے جنید. اب ذرا باجزید کی بھی سنو. دونوں کو اقبال لائے نا. جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے تو اقبال کیا لکھتے ہیں؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. اب ذرا باجزید کی بھی سنو. حضرت نقش بندی بابے آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید. وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم، تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں اور تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے دن گزر گیا، رات بیت گئی. اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں اور تیرا نام کیا ہے؟
کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی. تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے. دن گزر گیا رات بیت گئی. چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں. کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا. حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے, اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے. کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا, اوہ زید لگدا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں, اتنی بے توجہی 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا. تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا, حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی, ایسی بے توجہی. تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا, آپ بھی رو پڑے. آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے. 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے, ایسی بے توجہی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد. یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں. تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے, جا اپنا کام کر, تو نہ اس کام میں پڑ. یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے. وہ کہتا ہے حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں, 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا. تو کہتے بایزید رو پڑے, فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے, ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے, جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے, جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت, کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے. دیکھو تو صحیح. میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں. پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے, اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا, اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی, اور تینوں نہیں پتا میں آج کندھ پلستر کرنا ہے تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی. تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت آ, کبھی اینٹ والے کو فون, کبھی ریت والے کو فون, کبھی سیمنٹ والے کو فون, کبھی سریے والے کو فون, کبھی اینٹوں والے کو فون, کبھی بجری والے کو فون, کبھی روڑی والے کو فون. کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے, ریت کہیں سے, بجری کہیں سے. کبھی تو غور کرو یار, اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی, اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی, اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا, اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے, اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے, اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا, اس نے یہ آنتیں کہاں سے منگوائیں, یہ مثانہ کہاں سے آیا. ہم تو غور نہیں نہ کرتے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے نا, لیکن سب کا جدا جدا ہے. قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے, چھوٹا سا, اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا. ایسا قادر رب ہے, انگوٹھا کسی سے ملنا بڑی دور کی بات, کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا. ایسا زبردست کاریگر. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. میں اکثر یہ گزرتا ہوں نا یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب, بہو ہو ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے نو پانی دیندے ہوندے. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تے مرجھا جائے گا. وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا وڈا جنگل ہے, انہوں کنے پانی دیتا ہے؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے, اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے اتنے بڑے جنگلات ہیں, کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. غور تو کرو, چلو غور تو کرو, اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں, چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا, یہ کنال کا حال ہوگا. 1 2 3 4 ان 4 دیواروں نے آپ کی اس چھت کو اٹھا رکھا ہے ماشاءاللہ.
بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے، بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دے ہوں اس کو، جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت، حالانکہ کنال پورا تقریباً کنال کا چھت، یہ چاروں دیواریں نکال دیں، میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا، ہے کوئی؟ چاروں دیواریں نکال دیں، میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا۔ چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے، کدی باہر نکل کے ویکھو تو صحیح۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، ارے میرا بھی تو دیکھ، نہ کسی کو مشرق کا پتہ، نہ کسی کو مغرب کا پتہ، نہ کسی کو شمال کا پتہ، نہ کسی کو جنوب کا پتہ، تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا، میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، سبع سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھلوندا بندیا، ویکھتے صحیح میں 7 کھلا رہے دے۔ یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے، چھوٹا سا فانوس ہے، سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے، کوئی دعوے دار ہو تو ابھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو، میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلار کے دساں، جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے، میں بغیر بیٹری کے، بغیر یو پی ایس کے، بغیر جنریٹر کے، میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا، ہے کوئی؟ وہ چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ، میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو، میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں لیا، نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، میرا دن کا بلب دیکھ، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، ہوا پھر کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہو جا، تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے، دیکھو تو صحیح حضرت۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صرف پیران عظام کو نہیں، صرف علماء کو نہیں، صرف حفاظ کو نہیں، ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے، آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری تخلیقات پر غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا، والى السماء كيف رفعت، دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی، والى الجبال كيف نصبت، دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا، والى الارض كيف سطحت، دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا، لیکن کون دیکھے یار، کون دیکھے؟ چلے ہو دیکھو، جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کبھی کلام پڑھو نا تنہائی میں، سیکھنے کے لیے، چسکا لگانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے، خدا کی قسم میاں صاحب کا ہر سخن تمہیں ایک نوا رنگ دکھائے گا، ہر سخن ایک نوا رنگ دکھائے گا۔ یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا گاواں چار دے ہوندے سن، بہانا سی نہ درے لوکاں کول اولے ہون دا، اولے ہوواں گے تے کوئی گل بنے گی نہ درے، اولے ہو کے نا تے گاواں چردیاں نے پئی، میاں صاحب بہ کے اللہ دی تخلیق تے غور کردے نے پہ، پھر ایک سخن آیا انہوں لکھ لیا، دیکھا تو کیا رنگ دیکھا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاموں کولوں در در خیر منگائیں۔ دیکھ لو اس وقت اس شعر کو تم حقیقی رنگ میں ہوتے ہوئے دیکھو گے، جو کبھی شاہ تھے وہ سلاخوں میں ہیں، جو کبھی سلاخوں میں تھے وہ شاہ بن گئے، دیکھو اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں۔ ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ لسوڑے دی چھاں بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے، میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نا ایک فاختہ نے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے، وہ اپنے انڈیاں دے بیٹھی سی، نالے اللہ دی تسبیح کرن ڈئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے، کر لو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو پوچھیں گے ایسی، باقی ہر چیز کرتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات، وہ بھی کر رہی تھی، میاں صاحب بھی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا وہ آیا، اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی، بڑا خوش ہویا، وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا، شکار بالکل نیڑے مل گئے، اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا فاختہ کی نظر پڑ گئی،
کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں. ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں. ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں, باقی بڑے کائیں ہوتے ہیں. گگی نے جدو ویکھیا نا شکاری نو, انہیں درخت اڈاری پڑی تے پار. جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے, اوپر ایک شکرا باز, وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے. جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی چھپٹا. ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی, واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نہ ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی, لے بھیا اتنے چنگی پھسی ہیں. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا, رو آکھے اج رو محمد تا میں تینوں منا. چنگی پھسی ہیں, نہیں اڑوں گی. شکاری سامنے کھڑا ہے, اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے, کروں تو کروں کیا. اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ پکار دیئے, یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں اور سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے, بے نیاز ہے. آواز آئی کو گیے کی ہوئی آئی, یا اللہ دوم ہوتا جو پھنس گئی ہیں, نہ اڈاں گی ماری جاواں گی, اڈاں گی ماری جاواں گی. یا اللہ زوراں والا ہے, بے نیاز ہے, بچا سکنا ہے. تو آواز کیا آتی ہے, کوئی یہ ساڑھی قدرت دیکھنی ہے, اور یہ دو موتیں کیا ہیں, سارا زمانہ تجھے مارنے آ جائے, اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے. یفعل اللہ ما یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جو چاہیے اسی کر سکنے ہیں. ویکھ ساڈی قدرت. کگی بہ گئی. یہ یقین رکھ کے نہ, کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یقین والی تھی نا, بیٹھ گئی حضرت. میں نے پڑھا, میرے دوست ہیں, میری تو خیر ایم فل پہ بریک لگ گئی, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی, انہوں نے سیف الملوک پر ان کا مقالہ ہے, انہوں نے مجھے بھیجا. یہ واقعہ میں نے 5ویں کی اردو کی کتاب میں پڑھا تھا, لیکن جب ان کے میں نے وہ تھیسس کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت نے اس کو کوڈ کیا. تو پھر میں نے ان کو فون کر کے پوچھا, میں حضرت گل پکی ہے نا, واقعہ مجھے پتا ہے, میں نے اردو کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا. یہ میاں کہتے ہیں حضرت پکی اتھینٹک گل ہے, تو جتنے مرضی بیان کرو کوئی معاملہ نہیں. تو اس سے پہلے میں بیان کیا کرتا تھا, لیکن میاں صاحب کا نام نہیں میں لیتا تھا, لیکن پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کا معاملہ ہے. کگی کھلو گئی حضرت. شکاری بڑا حیران ہویا, کگی نو کی ہویا ہے, تو کھلوئی گئی جم کے. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے پکارا کس کو ہے. انہیں حضرت پھر تیر چکیا, نشانہ لیا کگی دا, پورے زور نال کھچیا حضرت. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑ دیتا, سارا ہی آدھا اس نے چھوڑا تھا. اللہ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سانپ نے حکم الہی سے آ کر اس کے پاؤں پہ ڈنک دے مارا. حضرت یہاں تو اگر بھیڑ کاٹے نا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تموڑی, پیلے رنگ دی جڑی, اگر وہ کاٹے تو جان نکال دیتی ہے. سپ دا ڈسنا تانوں پتہ ہے. جب اس نے ڈسا نا تو بالکل نشانے پہ تیر تھا, وہ تو کھڑی ہو گئی تھی. جب اس نے ڈنک مارا نا تو درد ہوئی, تیر آدھا چھوڑ چکا تھا, تو درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا, جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر اوپر کو چھوٹا اور جا کر سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. جس کو مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے. اور میاں صاحب بیٹھے جو قدرتوں پر غور و فکر کر رہے تھے, آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا. آپ حیران رہ گئے, پھر دیکھ کر سخن اترا, اور پھر آپ لکھتے کیا ہیں, آئے آئے. آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. آپ کسی کو فون کرو نا, کوئی مہمان آئے, وہ کتنے میں, اے جی میں جڑا نا پہچان سٹور دے کول ہاں, اوتھے ہی رہی, میں آن لگا ہوں. اوتھوں نکلیا اتھاں. کگی رہی اتھاں کھلوتی. جس کو 2 دشمن مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے. موت کو موت آ گئی. کگی رہی اتھاں کھلوتی. چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد, مرضی رب دی ہوئی. حضرت نہ متھا لاؤ دے نال, مرضی ہو دی ہونی جے, مرضی ہو دی ہونی جے, من جاؤ چلے ہو, من جاؤ.
बड़े बड़े असी ढैंदे वेखे जोरां वर सुतराने, बड़े बड़े असी ढैंदे, ढैना ही जे भाई जी, ढैना ही जे, बड़े बड़े असी ढैंदे वेखे जोरां वर सुतराने, बेवकूफां दे नौकर रहिंदे दानशमंद सियाणे। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नौकरां मौत ने मलियां फजल करी रब साईं। बाबा जी नसन नहीं जे देना उन्होंने, कोई नसन नहीं जे देना, ते चले हो जे कल जो ढहना है वो अज ढह जाइए, अज ढह जाइए, कल जो ढवांगे उदों मुल नहीं जे पैना, अज ढह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी, अज ढह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी, अज लिफ जाओगे तो मुल पै जाएगा जी। लिफना की है, ही लिफना है हज़रत, अपने मालक को याद करो यार, हुजूर नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ते दुरूद पढ़ो यार, अपने मामला दुरुस्त करो, अपनियां नमाज़ां पूरियां करो, खोलो फिर कुरान पाक। हाँ अज वेला है जे